الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7ویں تراویح ہے اور اس میں سورہ اعراف مکمل پڑھی جائے گی۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا نام اعراف آیت نمبر 46 اور 47 میں مذکور ہے۔ اعراف وہ مقام ہے جو دوزخ اور جنت کے بیچ میں ہے۔ اعراف پر وہ لوگ منتظر ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں آپس میں ہم وزن ہو جائیں گی۔ وہ نہ جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے اور نہ دوزخ میں پھینکے جانے کے سزاوار۔ وہ حتمی فیصلے کے انتظار میں اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور امیدوار ہوں گے کہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ بالآخر یہ لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اعراف پر اپنے قیام کے دوران، جس کی مدت اللہ ہی کو معلوم ہے کتنی طویل ہوگی، وہ جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے مکالمہ کریں گے۔ دونوں گروہوں سے ان کے مکالمے کا ذکر بھی ان آیات میں ملتا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے کتاب اور صاحب کتاب کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کتاب صدق و صفا اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مصفا پر نازل کی گئی ہے۔ دلوں کی تنگی کا اس میں علاج ہے، منکرین کے لیے انذار اور مومنین کے لیے تبشیر اور یاد دہانی ہے۔ ہر بستی میں اللہ کے نمائندے آتے رہے اور بستی والوں کی بغاوت کے نتیجے میں بستیاں ہلاکت کا شکار ہوتی رہیں۔ جو لوگ عذاب لے آنے کا مطالبہ کرتے تھے، عذاب آ جانے کے بعد کف افسوس مل کر کہتے کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا، مگر فیصلہ ہو جانے کے بعد حسرت اور افسوس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ مطالبات کرنے کے بجائے خود کو درست کر لو۔ دنیاوی عذاب تو ایک بار تباہی اور موت کا فیصلہ کر دیتا ہے، مگر اصل فیصلہ تو اس روز ہوگا جب ترازو لگے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام۔ جس طرح سورہ بقرہ میں تخلیق آدم اور پورا قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا ہے، یہاں بھی آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک اسی کا اعادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے اور اماں حوا نے جنت سے نکالے جانے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کی تھی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ابلیس کی ضد اور ہٹ دھرمی کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور اپنے پیروکاروں سمیت جس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا اس کا ہولناک منظر بھی دہرایا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا آیت نمبر 23 میں یوں بیان کی گئی ہے، دونوں بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں معاف کر دیا، لیکن فیصلہ بھی یہی ہوا کہ اب جنت کے بجائے زمین پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور اس دارالعمل میں اپنے کردار سے جنت یا جہنم کا فیصلہ تم خود کرو گے۔ شیطان اور اس کی ذریت کے بارے میں
بنی آدم کو چوکنا رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ شیطان کا سب سے خطرناک حربہ فحاشی و عریانی ہے۔ وہ اس راستے سے انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع اور اس سے مدد کی درخواست، راستی اور انصاف کی ڈگر پر قائم رہنے کو نسخہ کیمیا بتایا گیا۔ فحاشی و عریانی کو جرم قرار دینے کے ساتھ ہی فرمایا کہ لباس اور اس کی زینت اور پاکیزہ رزق اور اس کی حلت اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ فحاشی اور بے حیائی کے ہر کھلے اور چھپے عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہر طرح کے گناہ اور حق کے مقابلے پر بغاوت اور شرک کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جن و انس اور تمام مخلوق کو موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ ہر ایک کے دنیا میں آنے کا وقت بھی متعین ہے اور جانے کی گھڑی بھی مقرر ہے۔ اس میں نہ کبھی تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر۔ موت کے وقت بھی باغی گروہ کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور حشر کے میدان میں بھی ان کا حساب لینے کے بعد انہیں اپنی بری قرارگاہ میں دھکیل دیا جائے گا۔ فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں کو موت کے وقت بشارتیں اور خوشخبری ملتی ہے، اور روز حشر بھی ان کے لیے آسانیاں اور بشارتیں ہوں گی۔ جہنمی میدان حشر میں بھی اور دوزخ میں بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ گمراہی کا آغاز کرنے والے اپنے پیروکاروں کی طرف سے مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے، جبکہ ان پیروکاروں کے الزامات کو ان کے پیشوا یہ کہہ کر مسترد کر دیں گے کہ ہم نے تمہیں کہاں باندھ کے گمراہ کیا تھا، ہمارے پھسلانے کے نتیجے میں تم خود ہی اس راستے پر چل نکلے تھے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور سرکشی کرنے والوں کے بارے میں آیت نمبر 40 اور 41 میں فرمایا کہ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ دوزخ میں آگ ہی ان کا بچھونا ہوگی اور آگ ہی اوڑھنا۔ اس کے برعکس اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی میں تقاضائے بشری سے آپس میں کوئی رنجش اور اختلاف بھی ہوگا تو جنت میں ان کے دل اس سے بالکل پاک کر دیے جائیں گے۔ ان کے درمیان محبت اور الفت ہوگی۔ اس کامیابی پر وہ اترانے کی بجائے انکسار کا مظاہرہ کریں گے۔ ان کی زبان پر اللہ کی حمد آ جائے گی اور کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راہ راست دکھائی۔ اس کی رہنمائی کے بغیر ہم خود راہ ہدایت نہ پا سکتے تھے۔ یہ بات آیت نمبر 43 میں بیان کی گئی۔ آیت نمبر 44 سے 51 تک اہل جنت و دوزخ اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے۔ ان کے باہمی مکالموں کی تفصیل بھی ہے۔ جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے مصائب کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک صاحب ایمان شخص جنت کے شوق سے سرشار بھی ہو جاتا ہے اور دوزخ کے عذاب سے لرزہ بر اندام بھی ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ نے اپنی تخلیق اور تسخیر کا کائنات کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ اہم ترین نقطہ لوگوں کے ذہن نشین کروا دیا کہ خالق وہی ہے تو حکم اور قانون بھی اسی کا چلے گا۔ اللہ کے مقرر کردہ نظام زندگی کے بارے میں مقابلے میں کوئی دوسرا نظام اور اللہ کی شریعت کے مقابلے پر کوئی دوسرا قانون اللہ کی نافرمانی اور کفر کے مترادف ہے۔ اللہ بڑا طاقتور ہے اور بندہ بڑا کمزور ہے۔ بندے کی عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ گڑ گڑا کر چپکے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی رحمت بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ مومن خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مومن کی اس شان کو جس انداز میں بیان فرمایا ہے، اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانب اللہ کے خوف کی فصیل مومن کو بغاوت اور گناہ سے روک دیتی ہے، تو دوسری جانب امید کی دیوار اسے مایوسی اور بددلی کے صحرا میں بھٹکنے سے بچا لیتی ہے۔ مومن کا بیم و رجا کے درمیان زندگی گزارنا اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ نے
ناکارہ اور زرخیز زمینوں کی مثال پیش کی ہے کہ اگرچہ باران رحمت تو دونوں پر یکساں برستی ہے، مگر ایک زمین خوب پھل پھول لاتی ہے جبکہ دوسری نہ صرف اس سے محروم رہتی ہے بلکہ اس میں کچھ اگے بھی تو کانٹے دار جھاڑیاں اور زہریلے پودے ہی اگتے ہیں۔ یہی مثال انسانوں پر منطبق کی گئی ہے کہ پیغام ربانی کی روشنی سے کچھ لوگ مستنیر و مستفید ہوتے ہیں، یہ خوش قسمت اور بارآور ہیں۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں اس سے چندھیا جاتی ہیں، وہ اس روشنی ہی کے دشمن بن جاتے ہیں، یہ بد نصیب اور نامراد ہیں۔ آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 93 تک مسلسل انبیاء کرام کے احوال، ان کی دعوت و عظمت اور خدا خوفی، انسانیت کے ساتھ ہمدردی و غمگساری کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی متعلقہ قوموں کی نافرمانی اور انواع و اقسام کے جرائم میں ملوث ہونے کی تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی مسلسل جد و جہد اور ان کی قوموں کے مسلسل انکار کے بعد جب ان پر عذاب کا کوڑا برسا تو وہ ساری چوکڑیاں بھول گئے، تباہی ان کا مقدر ٹھہری اور تاریخ میں عبرت کے طور پر ان کا تذکرہ محفوظ کر دیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام اور اس کے پیروکاروں کو اس عذاب سے مکمل محفوظ کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، پھر قوم عاد اور ان کی طرف مبعوث ہونے والے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ نقل ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، قوم ثمود، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بدقماش قوم، سیدنا شعیب علیہ السلام اور اصحاب مدین، سب ہی کے احوال نہایت مؤثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام واقعات کے بیان کرنے کا مقصد تاریخ کا مضمون پڑھانا نہیں بلکہ عبرت کا درس دینا مقصود ہے۔ قوم نوح کو بدترین قسم کے طوفان نے آ لیا اور پھر سیلاب میں غرق کر دیے گئے۔ قوم عاد پر جو عذاب آیا اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ یہ ایک زہریلی ہوا تھی جو کئی دن تک چلتی رہی، کئی دن رات چلتی رہی اور ان سب کو بھس بنا کے رکھ دیا۔ قوم ثمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت بھی بڑی دردناک ہے۔ ایک ہلا مارنے والی ایسی آفت ان پر نازل ہوئی جس میں سخت کڑاکے اور دھماکے کی آوازیں بھی تھیں اور مجرمین کے لیے پیغام موت و ہلاکت بھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سب سے بدتر تھی، جو عورتوں کو چھوڑ کر اپنی جنسی خواہشات کے لیے ہم جنسی کا شکار ہو گئی تھی اور بغاوت میں تمام حدیں پھلانگ گئی تھی۔ اس قوم پر اللہ نے پتھروں کی بارش نازل کی اور ان کی بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم فتنہ و فساد، ڈاکے، چوری اور ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور خود ستائی کا شکار ہو گئی۔ آخر ان پر بھی شدید ہلا ڈالنے والی آفت نازل ہوئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ ان کے نام و نشان یوں مٹے گویا کبھی اپنے گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ آیت نمبر 94 سے لے کر 102 تک قوموں اور بستیوں کی عمومی حالت اور بغاوت و فرما برداری کے دو متناقض نمونے پیش کر کے فرمایا کہ ایمان و تقوی کے نتیجے میں بستیاں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتی ہیں اور بغاوت و سرکشی کی صورت میں دن اور رات کے کسی لمحے میں بھی اچانک عذاب کا کوڑا برستا ہے اور تباہی ان کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 9ویں پارے کے نصف تک مسلسل سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے اور دعوت پہنچانے سے لے کر فرعون کے غرقاب ہونے اور بنی اسرائیل کے غلامی سے نجات پانے تک تمام واقعات پوری جزیات و تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک اہم ترین مضمون ان جادوگروں کا تذکرہ ہے جنہیں فرعون نے ملک بھر سے اکٹھا کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے میدان میں اتارا تھا۔ وہ انعام کے لالچ میں وہاں آئے مگر حقیقت اور معجزہ دیکھ لینے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ فرعون کی موجودگی میں انہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ان پر الزام لگا دیا کہ دراصل جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملی بھگت کر کے ملکی نظام کو تباہ کرنے کی سازش کی ہے۔ چنانچہ جادوگروں کو پھانسی لگانے کا حکم ہوا۔
یہ صادق الایمان لوگ بڑے بلند پایا اور صاحب نصیب ہیں، جنہوں نے پھانسی کا پھندہ قبول کر لیا مگر حق سے روگردانی سے انکار کر دیا۔ تختہ دار پر کھڑے ہو کر انہوں نے جو دعا کی اس کا ذکر آیت نمبر 126 میں یوں کیا گیا ہے: اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرمانبردار ہوں۔ یہ منظر ایک جانب اہل ایمان کے لیے بڑی تقویت کا باعث تھا تو دوسری جانب فرعون اور اس کے حواریوں کے لیے خطرے کا الارم تھا۔ اس واقعے کے بعد فرعون اور اس کے درباریوں نے بنی اسرائیل پر مظالم مزید بڑھا دیے۔ کشمکش کا یہ طویل دور بڑا اعصاب شکن تھا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بجائے فرعون سے مرعوب اور خوفزدہ تھے۔ آخر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے۔ بنی اسرائیل ان کے ہم رکاب تھے۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ غلام قوم راتوں رات مصر سے نکل گئی ہے تو اس نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا۔ راستے میں پڑنے والا سمندر بہت بڑی رکاوٹ تھی، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پر عصا مارنے کا حکم دیا۔ معجزانہ طور پر سمندر میں 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل ان راستوں سے بخیریت سمندر کے پار جانے میں کامیاب ہو گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر جب وہاں پہنچے تو سمندر میں ان راستوں کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور مبہوت بھی، چنانچہ وہ بھی ان راستوں پر چل پڑے۔ جب عین وسط میں آئے تو اللہ نے سمندر کو اپنی اصلی حالت میں واپس پلٹنے کا حکم دیا۔ یوں فرعون اور اس کا لشکر غرقاب ہوا، مگر بنی اسرائیل کی منزل ہنوز دور تھی۔ اس کی وجہ خارجی نہیں، داخلی تھی۔ بنی اسرائیل بزدل اور کامچور لوگ تھے۔ وہ اپنے وطن مالوف میں داخل ہونے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ وہاں پر مسلط لوگ ان کے نزدیک بڑے طاقتور اور سخت گیر تھے۔ جہاد سے منہ موڑنے کے نتیجے میں سالہ سال انہیں صحرا کی خاک چھاننا پڑی۔ اس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں بھی پہلے گزر چکا ہے۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام بھی ہوتے رہے اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ احکام بھی عطا کیے جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے رہے اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ احکام بھی عطا کیے گئے جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے تھے۔ یہ کم و بیش 10 احکام تھے جو بنی اسرائیل کے لیے دستور حیات کا درجہ رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر اعتکاف کے دوران بنی اسرائیل گمراہ ہوئے اور بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں کافی روکا مگر انہوں نے مان کر نہ دیا۔ ان کی اس حرکت پر موسیٰ علیہ السلام طور سے واپسی پر بہت برہم ہوئے اور سامری کو سخت سزا دی اور اس کے بنائے ہوئے بچڑے کو جلا ڈالا۔ اسی عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ انہیں اپنا دیدار کرائے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، تو مجھے دیکھنے کی تاب اپنے اندر نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ کے سامنے توبہ بھی کی اور اپنے فرمانبرداری کے عہد کی تجدید بھی کی۔ اللہ نے اسی سلسلہ مضامین میں اپنے پیغمبر نبی امی کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی پیروی ہی کو ذریعہ نجات قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کا یہ کمال ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، پاک چیزیں حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ وہ انسانوں پر سے تمام بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ فلاح وہی پائیں گے جو اس پر ایمان لائیں، اس کی نصرت کریں اور اس پر نازل ہونے والی روشنی کی پیروی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمی و دائمی ہے۔ اس کا تذکرہ بھی ان آیات میں آیا ہے۔ انسانوں کی نجات خالصتاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں ہے۔ آیت نمبر 163 سے اس بستی کا ذکر کیا گیا ہے
جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ بستی کے رہنے والوں نے اللہ کے احکام بالخصوص یوم سبت کی خلاف ورزیاں شروع کی تو بستی والے 3 حصوں میں بٹ گئے: نافرمان اور فساق و فجار جو دھڑلے سے احکام ربانی کو پامال کرتے تھے۔ نمبر 2، وہ نیک لوگ جو اپنی نیکی کے خول میں بند، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے لا تعلق کونوں کھدروں اور خانقاہوں میں بیٹھ گئے تھے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو خود بھی برائی سے بچتے تھے اور برائی کرنے والوں کو درد دل اور خیر خواہی کے ساتھ نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے بھی روکتے تھے۔ الگ تھلگ بیٹھ جانے والے نیک لوگوں نے ان سے کہا، تم ان ہلاک ہو جانے والوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جو خود سر ہو گئے ہیں اور عذاب کے مستحق بن گئے ہیں؟ اہل حق نے اس کے جواب میں بڑی جامع بات کہی کہ وہ یہ سب کچھ رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ پیشی کے روز اللہ سے کہہ سکیں کہ پروردگار، ہم نے اپنی مقدور بھر کوشش کی کہ نیکی کو فروغ دیں اور برائی کا سد باب کریں، اور ساتھ ہی ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ شاید اس نصیحت کے نتیجے میں یہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اللہ نے جب اس بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا تو تیسرا گروہ عذاب سے بچا لیا گیا اور پہلا گروہ ہلاکت سے دوچار ہوا، جبکہ دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ نے سکوت فرمایا ہے۔ معلوم نہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حدیث نبوی میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ امت مسلمہ کی پہچان اور بنیادی وصف بھی ہے، جیسا کہ اس سے قبل سورہ آل عمران میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 172 سے اس عہد کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جس کو عموماً عہد الست کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا تمام بنی آدم کی ارواح سے سوال تھا، جس میں اس نے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں سب نے کہا، یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل میں جو نفس لوامہ کی آواز اور صلاحیت پیدا کی ہے، یہ اسی عہد کے اثرات ہیں۔ بہت سارے لوگ اس عہد کو بھول بھی جاتے ہیں اور نفس امارہ کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر اس میں شک نہیں کہ انسانی فطرت و جبلت میں اس عہد کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، لیکن اپنی بغاوت کے نتیجے میں انسان اللہ کی نعمتوں کو ٹھیک انداز میں استعمال نہیں کر پاتے۔ نہ ان کی آنکھیں حقیقت کو پا سکتی ہیں، نہ ان کے کان سننے کے روادار ہوتے ہیں، نہ ہی دل و دماغ سے وہ صحیح سمت میں سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اللہ والے اپنی صلاحیتوں کو ٹھیک انداز میں استعمال کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں اور اسے اس کے اسماء حسنہ سے پکارتے ہیں، ان سے بہترین اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی بغاوت کے باوجود جب انہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی تھی تو اہل ایمان اس صورتحال پر دل گرفتہ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، ان جھٹلانے والوں کو ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کے گھاٹ اتاریں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اللہ یوں ہی ڈھیل دیا کرتا ہے، لیکن پکڑنے کا منصوبہ بناتا ہے تو کسی کی چال اور قوت اس کے کام نہیں آ سکتی۔ منکرین حق قیامت کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور ازراہ مذاق پوچھا کرتے تھے کہ وہ گھڑی کب نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے وہی ظاہر کرے گا مگر طے شدہ وقت پر۔ جب وہ آئے گی تو زمین و آسمان پر بڑا سخت وقت ہوگا اور اس کا ظہور اچانک ہوگا۔ سورت کے آخر میں انسان کی تخلیق، پھر اس کی نسل اور افزائش کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہر طرح کے شرک کا بطلان واضح کیا گیا ہے اور اللہ کے ساتھ جن قوتوں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی قوت ہے نہ انہیں کسی بات کا علم۔ انہیں پکارنے والے پکارتے رہیں تو وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے،
बल्कि वो उनकी पुकार को सुन तक नहीं सकते। शैतान अहले कुफ्र की क़यादत करता है, लेकिन अहले ईमान पर भी उसके हमले जारी रहते हैं। वो अहले ईमान को मुख्तलिफ हीलों और बहानों से गुमराह करने की कोशिश करता है। उसका मुकाबला ईमानी क़ुव्वत ही से मुमकिन है, मगर इससे अल्लाह की पनाह मांगना यह सलामती का रास्ता है। कुरान मजीद को एक मुअज्जा करार दिया गया है और उसका ये मुकाम व मर्तबा अहले ईमान के सामने पेश किया गया है कि जब उसकी तिलावत की जाए तो उसे तवज्जो से सुनें और खामोश रहें। कुरान सरापा रहमत है और कुरान से ताल्लुक़ जोड़ने वाले रहमत खुदाबंदी के मुस्तहिक बन जाते हैं। सूरह आराफ की आखिरी आयत में अल्लाह ने अपने फरमाबरदार फरिश्तों का जिक्र किया है कि वो हुजूर हक में तकर्रुब का मुकाम रखते हैं। उनके अंदर कोई बड़ाई का घुमंड नहीं है। वो अल्लाह की इबादत से मुंह नहीं मोड़ते, उसकी तस्बीह में मशगूल रहते हैं और उसके आगे सज्जा रेज हो जाते हैं। आखिरी आयत पर सज्जा तिलावत करने का हुक्म दिया गया है। ये तरतीब तदवीनी के लिहाज से पहला मुकाम है जहाँ सज्जा तिलावत वारिद हुआ है। कुरान मजीद में कुल 14 ऐसे मकामात हैं जहाँ सज्जा तिलावत करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला हमें सूरह आराफ के मज़ामीन को समझने, जो नज़रिया इस्लाम, ईमान और अक़ायद की बातें इसमें बयान की गई हैं और तारीख़ के वाक़यात जो इससे बयान किए गए हैं, उससे इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बंदगी रब इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शिर्क से बचने और शैतान के चुंगल से बचने की तौफ़ीक़ दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। To understand the full message of Quran, please watch all videos from day one. Like this and subscribe the channel for more Islamic videos. Thank you.